دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ویڈیو کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈیو کے تعلق سے گفتگو کر چکے ہیں، اور اب سیرت النبی کی میں ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے تعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، قاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم آپ کے دوسرے بیٹے قاسم کے نام پر ہی پڑی۔ عرب کے لوگ آپ کو ابو القاسم کہہ کے پکارا کرتے تھے، یعنی کہ قاسم کے دادا۔ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے ابراہیم تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ باقی جو 2 پہلے بیٹے تھے عبداللہ اور قاسم، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، یعنی کہ آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹوں کا انتقال 55 میں ہو گیا۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے ابراہیم ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت عرب کے اندر سورج گرہن کا واقعہ پیش آیا، اور عرب کے لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ سورج گرہن کا جو واقعہ ہے وہ کسی بڑے انسان کی موت کی وجہ سے پیش آتا ہے، کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہوتا ہے تب پیش آتا ہے۔ تو وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، شاید اسی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے 3 بیٹے بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، تو بہت سے کافی لوگ آپ کو ابتر ہونے کا تانا بھی دینے لگے۔ ابتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس کی نسل آگے نہ چل سکے، جس کا مشن ختم ہو جائے، جس کا کام کاج صرف اس کی زندگی تک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی اس تان کے بارے میں ایک سورت نازل فرمائی، سورہ کوثر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی اس تانے کا جواب دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تانے کا کیا جواب دیا ہے؟ نیز کافروں کا یہ عقیدہ کہ سورج گرہن کسی بڑے حادثے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مذہب اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ ان دونوں چیزوں کے تعلق سے ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ